أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاكم الله خير. تقبل الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. Allah reward you and bless you. Give you a hayat طيبة for your recitation of the Quran. Inshallah, I would like to start by short last time I spoke to Mufti Sahab before the further Salah. I said Mufti Sahab is going to be on the stage soon, inshallah. So it took him more than an hour. I mean, Mufti Sahab might be trying to go to the inshallah. I will press up this one closer. Those who understand Urdu, right hand side, inshallah ta'ala, brother. We'll have someone translate, inshallah ta'ala. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عزت یہ اسلام کے اندر چھپی ہوئی ہے اور عزت کا مالک اللہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، بڑے بڑے محلات بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، بڑا حفاظتی دستہ سیکیورٹی اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا نے مال والے کو بھی ہلاک کر کے بتایا، دنیا نے طاقت والے کو بھی سمندر میں ڈبا کے بتایا، قارون جیسے مالدار کو زمین میں دسا کر بتایا، فرعون جیسے طاقتور کو، حفاظتی دستے والے کو، سیکیورٹی والے کو سمندر میں ڈبا کر بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابرہا جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نیست و نابود کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر عزت یہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عزت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، کہہ دو کہ ملک کا مالک بھی اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ملک دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک دنیا کے اندر اللہ اور اس کا رسول کا ماننے والا وقتی طور پر ذلیل ہوا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے عزت کو لے کر زمین میں دفن ہوا ہے، اور آخرت میں عزت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت بھر کا کھانا موجود نہیں تھا، بھوک کی شدت اتنی ستاتی تھی کہ اپنے پیٹ کو زمین پر چمٹ کر سو جاتے تھے، کھانا ایک روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آج ہمارے دسترخوان پر کتنے قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، کتنے قسم کے پینے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا موجود نہیں، پانی موجود نہیں،
پریشان ہو کر زمین سے اپنے پیٹ کو لگا دیتے تھے. لوگ آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں مرگی کی بیماری کے گلے کے اوپر پیر رکھنے سے اس کو سکون ملتا تھا، تو ان کے جسم کے اوپر، ان کے گلے کے اوپر پیر رکھ کر چلے جاتے تھے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ابو ہریرہ کی یہ حالت اس کی بھوک نے کروائی ہے. لیکن آج حضرت ابو ہریرہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. ہم روایت پڑھتے ہیں بخاری شریف، 5000 سے زائد روایت حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں. مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، پورے ذخیرے کے اندر سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج تک بہت سے مال والے گزر گئے، لیکن ان کا نام اتنا احترام سے نہیں لیا جاتا ہے جتنا احترام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے. حضرت بلال حبشی کا نام آپ جانتے ہیں، جو بالکل کالے کلوٹے تھے، غلام تھے. غلامی کی زندگی میں اتنی تکلیف بسر کی، اتنی تکلیف اٹھائی. ان کا جو آقا تھا وہ ان کو مارتا تھا، ان کو پیٹتا تھا، ان کی پیٹھ جو ہے خون سے لہولہان ہو جاتی تھی. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ قریش نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا، اور اسی وطن کے اندر شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر داخل ہو کر فاتحانہ پرچم لہراتے ہیں، اور اس کعبہ کی چابی کو ہاتھ میں لیتے ہیں جس کعبے کے اندر آنے سے آپ کو روک دیا گیا تھا. اسی مکہ کے اندر شان و شوکت کے ساتھ صحابہ کرام کے دستے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا، جہاں پر آنے کے آپ کے لیے شرائط مقرر کیے گئے تھے، جہاں پر آپ کا رہنا مقدر کر دیا گیا تھا، آپ کو پریشان کیا گیا تھا، جہاں پر آپ پر پتھر پھینکے گئے تھے، جہاں پر آپ کو ایک ایک گھڑی آپ کو پریشان کیا گیا تھا. اسی مکہ کے اندر شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور مکہ کے اندر داخل ہو کر کعبۃ اللہ کی چابی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی جو کل کسی کے غلام تھے، جن کا چہرہ بھی کالا ہے، جن کے بال بھی گھنگریالے ہیں، جن کا لباس بھی موٹا ہے، جن کے پاس کھانا بھی موجود نہیں ہے، وہ کعبہ جس کے خدمت بڑے بڑے رؤساء قریش کیا کرتے تھے، جس کعبہ کے قریب جانے کے لیے بڑے بڑے رؤساء مکہ قریب آیا کرتے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کی چابی رکھنے کی اجازت بڑے بڑے سرداروں کو ہوتی تھی، بڑے خاندان کے پاس رہتی تھی، اس کی خدمت بڑے بڑے خاندان کرتے تھے. اس کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. آپ جانتے ہیں اس واقعے کو، جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تھا، صرف حجر اسود کے رکھنے کے وقت میں پورے قبائل میں اور پوری فیملیز میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کون رکھے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے مقدر سے، تقدیر مقدر کرنے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو فیصل بنایا جاتا ہے، اور ایک چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ کر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. تو کعبۃ اللہ جس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کے بارے میں ایک عام انسان جس کے اندر داخل ہونے کے لیے سوچ نہیں سکتا تھا، حضرت بلال حبشی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، اے بلال حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دے دو. تو عرب کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے زیادہ بلال حبشی کا کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں عزت. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز. یہاں تو دل والوں کی قدر ہوتی ہے، یہاں تو ایمان والوں کی قدر ہوتی ہے. ایک ہی صف میں کروڑوں کا مالک بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں دال روٹی پر گزر کرنے والا بھی کھڑا ہے، اسی صف میں امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے. اللہ کے نزدیک نہ امیری کام آتی ہے، نہ مال و دولت کام آتا ہے. اللہ کے نزدیک نہ حسن و جمال کام آتا ہے، اللہ کے نزدیک نہ طاقت کام آتی ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز کام آتی ہے، وہ اپنا دل جس نے اللہ کو سپرد کر دیا، جس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے، وہ محبت والا دل کام آتا ہے، اور اس دل کی اور اس انسان کی قدر کی جاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے ابھی واقعہ سنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے کہا گیا۔ آپ جب انتقال کے بعد جب پہلی نماز آئی اور نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے رہ کر اذان شروع کرتے ہیں۔ وہ بلال حبشی جو اذان کے دینے سے پہلے کبھی فجر سے پہلے رسول اللہ کو جگایا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو لایا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو نماز کے وقت کی اطلاع کیا کرتے تھے، جو کبھی رسول اللہ کو بلانے جایا کرتے تھے۔ وہ بلال حبشی تو موجود ہے، وہ مسجد نبوی بھی موجود ہے، لیکن وہ رسول اللہ اپنی آنکھیں بند کر چکا ہے اور اپنے اللہ کے پاس جا چکا ہے، اور رسول اللہ آج موجود نہیں ہے جو بلال حبشی کو اس کے اذان کا جواب دے سکے اور اس کی پکار کے اوپر لبیک کہہ سکے۔ حضرت بلال حبشی اذان شروع کرتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ تک جب پہنچتے ہیں آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے، آپ کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ہے، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے، آپ کی ہچکیاں بند جاتی ہے اور اتنا روتے ہیں آپ اذان مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی اور صحابی آتا ہے اور آپ کی اذان کو مکمل کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ میں آج کے بعد اس مدینہ کے اندر نہیں رہوں گا، آج کے بعد اس مدینہ کے اندر میں نہیں رہوں گا، میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ میرے نبی کی یاد مجھے اتنی ستا رہی ہے کہ میں نبی کو دیکھے بغیر اس مسجد نبوی کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ مصلی رسول جس پر میرا نبی بیٹھا کرتا تھا، جہاں میرے نبی کا چمکتا ہوا میرے نبی کا چاند سا چہرہ میں دیکھا کرتا تھا، جہاں پر میرے نبی کی باتیں میں سنا کرتا تھا، جہاں میرے نبی کی باتوں کو سن کر دل کو تسلی لیا کرتا تھا، جہاں میری نبی کی باتیں موتی کی طرح نکلتی تھی، جہاں میرے نبی کی نظریں لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتی تھی، جہاں میرے نبی کا چاند جیسا چہرہ زندگی کی تاریکیاں بدل دیتا تھا، جہاں میرے نبی کی روشن باتیں زندگی کی تکلیفوں کو دور کر دیتی تھی، تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں اس مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہوں میرے محبوب کے بغیر۔ وہ مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی صحابی کو خواب میں آئے، لیکن خواب میں آتے ہیں تو بلال حبشی کے خواب میں آتے ہیں۔ بلال حبشی کو کہتے ہیں کہ بلال کیا ہو گیا، ناراض ہو گئے کیا، تم ہمارے مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے پاس اب حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ مدینہ میں جو رہتا ہے اس کو مدینہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اس واقعے کو بعد میں مکمل کرتا ہوں، اس کے تحت ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک بزرگ اس مدینہ منورہ کے اندر قیام کرتے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو یتیم ہے، جس کا کوئی والی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ رہنے کو نہیں ہے۔ ایک اللہ والے اس مدینہ کے اندر اس بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کے کھانے اور رہنے کا نظم کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں مہینہ 2 مہینہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت دوں گا، اچھے طریقے سے بڑا کروں گا اور اس کے بعد آپ کو اجازت دے دوں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ کل فلاں جگہ پر آ جانا اور وہاں سے اپنی روانگی ہوگی۔ بچہ نہیں ملتا ہے، وہ بزرگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہماری بات چیت ہو چکی تھی اور سب رضامندی کا اس بچے نے اظہار کیا تھا، بچہ کہاں چلا گیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا۔ وہ بزرگ اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، مسجد نبوی کے کونے کونے کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ روضہ رسول کے پاس بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ بزرگ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ چل بیٹا جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بچہ روضہ رسول کی طرف اشارہ کرتا ہے، مجھے وہاں کھانا مل جائے گا، وہاں مجھے پانی مل جائے گا، وہاں مجھے کپڑے مل جائیں گے، وہاں مجھے عیش و آرام مل جائے گا، لیکن اس شخصیت اور اس ذات اقدس کو کہاں سے لاؤں گا میں؟ وہ بچہ وہاں سے نہیں جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدینہ کی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے کہ آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر،
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی۔ بہت سے رسول اللہ کے زمانے میں، آپ کے دور میں، وہ فیصلے جو حضرت عمر کے ذہن میں آئے، اللہ نے آیت کی شکل میں وہ اتار دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اچھا مرتبہ دیا تھا، اور ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ، 10 نبیوں کے بارے میں جو شہادت عطا فرمائی کہ 10 نبی، 10 صحابہ جنت میں جائیں گے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بیان فرمایا گیا۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے موت عطا فرما تیرے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مدینہ میں موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، لیکن تمنا یہ ہے کہ محبوب کے شہر میں رہنا ہے اور محبوب کے قدموں میں رہنا ہے، محبوب کے قدموں میں زندگی گزری ہے، مرنے کے بعد بھی محبوب کے قدموں میں پڑے رہنا ہے۔ اس لیے آج بھی آپ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، مدینہ بھی نصیب ہوا، مسجد نبوی بھی نصیب ہوئی، مصلی رسول پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آپ کا اوپر وار کر دیتا ہے اور آپ کو لہو لہان کر دیتا ہے، وہی سبب اور وہی وجہ بنتی ہے آپ کی شہادت کی، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ مانگا تھا محبوب کا شہر، لیکن مسجد نبوی میں مصلی رسول اور نماز کی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو انسان کے اللہ کی محبت جہاں ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت جہاں ہوتی ہے، وہاں اس انسان کی قدر ہوتی ہے اللہ کے یہاں، ورنہ دنیا کے اندر کسی مال و دولت کی قدر کی جاتی ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں تو دل والوں کی قدر کی جاتی ہے، جس دل میں اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب تذکرہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضرت بلال حبشی کے خواب میں آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے بلال تم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم مدینہ نہیں آتے ہیں، کیا ہو گیا تم نظر نہیں آتے؟ بلال حبشی دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، جو 15 دن کا سفر تھا، کوفہ سے آنا، مکہ تک پیدل سفر کرنا، بلال حبشی رات بھی چلتے دن میں بھی چلتے، میرے محبوب نے یاد کیا ہے، میرے محبوب نے بلایا ہے۔ بلال حبشی سوائے کھانے اور نماز کے کہیں نہیں رکتے تھے، رات بھی چلتے رہتے، دن میں بھی چلتے رہتے، 7 دن کے اندر اپنا سفر مکمل کر کے مدینہ میں آ جاتے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آ چکا ہوں، آپ کہاں ہے؟ اے اللہ کے رسول میں آ چکا ہوں، آپ کہاں ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو درخواست کرتے ہیں، اے بلال اذان دے دو، ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے ہیں اور اپنی اذان کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جب اب آپ کی آواز سنی جاتی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، عورتیں گلیوں میں نکل جاتی ہے، بچے رونے لگتے ہیں، بوڑھے کانپنے لگتے ہیں کہ بلال حبشی کی اذان تو موجود ہے، لیکن آج وہ امام موجود نہیں ہے، وہ مؤذن رسول تو موجود ہے، لیکن وہ مسجد نبوی کا وہ امام جس نے مسجد اقصی میں نبیوں کو امامت کرائی تھی، جس نے صحابہ کو امامت کرائی، جو ہمارا امام، سب کا امام، دنیا میں سب کا امام اور آخرت میں سب کا امام ہوگا، آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنا روتے ہیں کہ آپ اپنی اذان کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا،
آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستون حنانہ سے قریب ہو کر ایک ستون تھا، پلر تھا، اس سے ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور جب کافی عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا، بعد میں آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، اور جب ممبر پر تشریف لے گئے تو اس پلر کو چھوڑ دیا. اب اس پلر میں سے جب ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس ممبر سے رونے کی آواز آنے لگی، اس ممبر سے گڑ گڑانے کی آواز آنے لگی. ایسا آنے لگا کہ کسی کی ہچکی بند گئی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، ایک بے جان چیز جس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن وہ رونے کی آواز اس سے نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں اور اس کے قریب جا کر جیسے ایک بچے کو چپ کیا جاتا ہے، ایک بچے کو خاموش کیا جاتا ہے، اس ستون کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ستون پہ ہاتھ پھیر کر اور اس ستون کو خاموش کرتے ہیں. اس ستون کا رونا اس لیے تھا کہ ایک زمانے تک رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگ کر اس کو خطبہ سننے کا اور رسول اللہ کے خطبے کو سنانے کے لیے اس کو سہارا بننے کا موقع ملا، لیکن جب ممبر بن گیا رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگنے کا جو اس کو شرف حاصل تھا اس سے وہ محروم ہو گیا، اس لیے اس بے جان چیز سے رونے کی آواز آنے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک بے جان چیز رسول اللہ کے فراق میں رو سکتی ہے تو ہما اور شما، ہماری اور تمہاری کیا بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے انتقال کی خبر کو سن کر اپنے آپے سے باہر ہو جاوے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ میرا نبی اس دنیا میں نہیں رہا میں اس کے گردن مار دوں گا. اس لیے کہ وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے، ان کے ہوش اس وقت وہ حواس باختہ ہو چکے تھے، ان کے ہوش اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی خبر میرے کانوں میں پڑ رہی ہے. صحابہ کرام اس خبر کو سن نہیں سکتے تھے. کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے. ان کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس دنیا میں نہیں رہے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور ان کا چہرہ دوسری طرف تھا. ان کا بیٹا پیچھے سے ان کو آواز دے کر اس خبر کو سناتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، جس نظروں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اب اس نظر کو دنیا میں کسی کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، تو میری بینائی کو چھین لے، میں اب دنیا میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، میرے آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دے. اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو صحابہ کرام کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت تھی، صحابہ کرام کے دل میں قرآن کی محبت تھی. اسی لیے رسول اللہ کے ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے بیان فرمایا، بہت ساری نعمتیں بیان فرمائی. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کبھی کسی نعمت کا اپنے احسان اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، بلکہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو اور کسی کو تکلیف دے کر اپنے خیرات کو باطل مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آیت کریمہ اتاری گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر. یہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا. میرے بھائیوں، دعا مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ چاہتا تو پہلی امتوں میں بھی پیدا فرماتا، لیکن اس امت میں پیدا فرمایا جس کو ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کو مہینہ ایسا عطا فرمایا
جس کے اندر سنت کا ثواب واجب کے برابر، جس کے اندر سنت کا ثواب فرض کے برابر اور نفل کا ثواب سنت کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کو ادا کرنے کے برابر، جس کو ایسا نبی عطا فرمایا وہ معراج پر چلا جائے تو اپنی امت کو فراموش نہیں کرتا، جو عرش پر چلا جائے تو اپنے امت کو فراموش نہیں کرتا، جس کو ایسا نبی عطا فرمایا جو نبیوں کا امام ہے، اس کو ایسا نبی عطا فرمایا، ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جسے شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی، ہمیں ایسا اللہ نے نبی عطا فرمایا جس کی دعا کے نتیجے میں آج ہم عذاب سے محفوظ ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا قوم سمود کے گناہ آج نہیں ہو رہے؟ کیا قوم عاد کے گناہ آج نہیں ہو رہے ہیں؟ قوم نوح کے گناہ آج نہیں ہو رہے؟ کیا وہ بت پرستی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس طرح کے گناہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے آج نہیں ہو رہے؟ قوم لوط ہو یا قوم نوح ہو یا قوم ہود ہو یا قوم ثمود ہو، اصحاب الایکہ ہو یا قوم فرعون ہو، جو قومیں گزری ہے ہلاک و برباد ہوئی ہے، ان سب کے گناہ آج اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم عذاب سے کیوں محفوظ ہے؟ رحمت للعالمین کی دعاؤں کے نتیجے میں محفوظ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی دعائیں نہیں ہوتی تو ہم کب سے ذلت کے غار میں دلدل میں پھنسے ہوتے اور اس دنیا سے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، خشکی کے لیے بھی رحمت ہے اور تری کے لیے بھی رحمت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جس کو صرف مسجد میں آپ جس کی اطاعت کر کے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، بلکہ ایک بادشاہ اپنی بادشاہ سدھارنا چاہے تو بادشاہت کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت اس کے لیے نمونہ ہے۔ ایک شوہر اگر اپنے بیوی کا صحیح شوہر بننا چاہے، رسول اللہ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ ایک باپ اپنے والد اپنے بیٹوں کے لیے بہترین باپ بننا چاہے، رسول اللہ کی سیرت اس کے لیے نمونہ ہے۔ ایک قوم کا لیڈر اگر کوئی بہترین لیڈر بننا چاہے، رسول اللہ کی سیرت اس کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی قوم کا بڑا انسان، بڑے سے بڑا انسان ہو، چاہے وہ فوج کا لیڈر ہو، فوج کا کمانڈر ہو، اگر وہ بہترین بننا چاہے تو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر بن سکتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھے بغیر اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہتری حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جس نے پیغمبر کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا وہ ہرگز اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اگر کوئی جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ بلال حبشی کو عزت دینے والا اللہ، لیکن دنیا کے اندر سبب اور ذریعہ رسول اللہ کی محبت بنی۔ وہ عمر فاروق، وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خلافت کے زمانے میں اپنی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے فرزند اس میٹنگ کے درمیان میں آنا چاہتے ہیں، حضرت عمر اشارہ فرماتے ہیں باہر ہی رکو، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ باہر کھڑے رہو، کوئی بھی آئے تو اس کو روک دو اور اندر مت آنے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کافی دیر تک رکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بڑا تیز تھا، آپ کے حکم کی مخالفت کی کسی کو طاقت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حسین کو منع کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے، والد ماجد نے منع کیا ہے اندر جانے کے لیے۔ حضرت اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میٹنگ ختم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت حسین آئے تھے کسی کام کے لیے
اور کافی دیر انتظار کیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر غصے ہو جاتے ہیں، اے عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ کون آیا تھا؟ نواسہ رسول آیا تھا، تو نے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ وہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے منع کیا تھا، مجھے روک دیا تھا، میں نہیں آ سکتا تھا۔ کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ہے اور حضرت حسین کہاں ہے؟ تو اپنی برابری حضرت حسین سے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تیرے نانا اس کے نانا کے برابر ہے؟ کیا تیری ماں اس کی ماں کے برابر ہے؟ کیا وہ حضرت حسین کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا؟ حضرت حسین کی کیا قدر تھی میں نے اپنے نظروں سے دیکھا تھا۔ تو اور حضرت حسین میں بڑا فرق ہے، تو نے حضرت حسین کے اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین مجھے معاف کر دے، میں تو ذلیل تھا، تیرے نانا کی بدولت مجھے تو عزت ملی ہے۔ میرے اندر اونٹ چرانے کی طاقت نہیں تھی، میں تو اونٹ چرانے جاتا تھا تو اونٹ کو گھما کر آتا تھا، لیکن آج جو مجھے عزت ملی ہے وہ تیرے نانا کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جو اس نبی کی قدر کرتا ہے اور اپنی زندگی کر اس نبی کی تعلیمات کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا، قرآن کریم کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذکر کو بلندی حاصل ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رسول اللہ کا نام نہیں آتا ہے، آپ کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں آتا ہے، آپ کے اوپر ایمان کی گواہی نہیں آتی ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ رسول اللہ پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رسول اللہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور پوری دنیا سے، جب تک کہ ایک انسان کے دل کے اندر رسول اللہ محبوب نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آپشن نہیں ہے کہ رسول اللہ کی محبت صرف حاصل کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، مسلمان ہونا کافی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر مجھ سے محبت ہے اور میری محبت چاہیے، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا، چاہے وہ صحابہ کرام کی مثال لے لو، چاہے وہ علماء کی مثال لے لو، جس نے بھی رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کی محبت نے اسے دنیا کے اندر چاند کی طرح چمکایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی محبت زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم السجایا جمیل الشیم، بہترین اخلاق والے، بہترین عادتوں والے، نبی البرایا شفیع الامم، کہ پورے لوگوں کے نبی ہیں اور قیامت کے دن پوری امتوں کی سفارش کرنے والے، جس دن کے بارے میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو اجازت عطا فرمائیں گے، پوری امتوں کے بارے میں سفارش کریں گے، لہذا یہ رسول اللہ کی ذات صرف اور صرف اس امت کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہیں گی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ رحمت ہے، اور آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنی چاہیے، اور جب اللہ کے رسول کی محبت زندگی کے اندر ہوگی تو انسان اپنی زندگی کو بنائے گا، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے بالوں کو بیچ سے مانگ نکالا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق صحابہ کا معمول تھا، جب بھی کوئی عمل بتایا جاتا تو فوراً اس عمل کی پیروی کرتے۔ آیت کریمہ نازل ہوتی کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ جاتی۔ آیت کریمہ نازل ہوتی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو تو تم کے نزدیک تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ ہمارے امام صاحب نے اعلان فرمایا تو ماشاءاللہ کئی حضرات نے اٹھ کر اپنے رقموں کو لکھوایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن صحابہ جیسا مزاج ہمارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تمہاری محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ کوئی آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اپنا مکان بڑا محبوب ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ کوئی آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اپنا باغ فلاں بڑا محبوب ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے فلاں باندی بڑی پیاری ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا گھر یہ ایک یہودی کے گھر کے قریب ہے، اور اس کا درخت اس کی شاخیں میرے گھر کے اوپر آ رہی ہے، اور اس کے کچھ پھل اس کی کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہے، میرا بچہ اس کھجور کو کھاتا ہے، اور وہ یہودی اتنا سخت ہے کہ میرے بچے کے منہ میں سے وہ کھجور نکال لیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں کچھ راستہ نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے سودا کریں گا؟ میں تجھ کو اس دنیا میں تو اگر مجھے یہ درخت بیچ دیتا ہے، جو کوئی مجھے اس دنیا میں اس درخت کو خرید کر بیچ دیتا ہے، اس کو صدقہ کر دیتا ہے، مجھے دے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، میں اس کو جنت میں ایک باغ اس کے بدلے میں اس درخت کے بدلے میں جنت میں اس کو ایک درخت دوں گا۔ تو وہ یہودی تو منع کرتا ہے کہ میں تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو سن لیتے ہیں، اور مجلس ختم ہوتی ہے، وہ انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پکڑتے ہیں، کیا تجھے سودا کرنا ہے؟ میرا فلاں باغ ہے جس کے اندر 1000 اون کھجور کے درخت ہے، تیرے اس کھجور کے بدلے میں اس کو میں خرید رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جا تو مذاق مت کر۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے وہ باغ تجھے دے دینا ہے، وہ 1000 درخت والا باغ تجھے دے دیتا ہوں، وہ ایک درخت تو مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے سودا کر لیا۔ اور وہ خوشی خوشی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ درخت میں نے خرید لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جو صحابی تم نے اس درخت کا اپنے باغ کے ذریعے سودا کیا، اللہ نے جنت میں 1000 درخت اور تمہارے لیے محل تیار کروا دیے۔ تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو صحابہ کا مزاج تھا، اللہ کے رسول کی آواز لگتی تھی، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی آواز لگتی تھی، معاذ اور معاوض جیسے بچوں کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں جان دینے کی تڑپ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی آواز لگتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے اور اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا بھی مزاج بننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر ہم دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، ہم اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے بن جائے، ہم اللہ کے راستے کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اور سن لو، اللہ کی رضامندی اسی وقت ملتی ہے جبکہ انسان رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ کو خوش رکھتا ہے اور رسول اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، رمضان المبارک عطا فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان شب قدر میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ انسان 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات کو پا لیتا ہے، اور اس کی عبادت 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ کی محبت کو مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کی محبت کو مانگے، قرآن کے ساتھ عشق پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس کو پکڑ کر رکھو گے، سنت اللہ، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، اگر قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے، رسول اللہ کو سینے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں پیدا کریں گے اور اپنی زندگی کو رسول اللہ کے زندگی کے مطابق بنائیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ الفاظ والا قرآن ہے اور یہ اس کا نمونہ، قرآن کا نمونہ زندگی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیف خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو گویا کہ قرآن تھے۔ جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اس نے گویا کہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے سینے سے لگایا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا، اس لیے کہ یہ الفاظ والا قرآن ہے تو یہ زمین پر چلتا پھرتا قرآن ہے، جس نے اس قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اس قرآن کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے آج تو قرآن پڑھنا، انسان پڑھتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے۔ قرآن آج میسج آتا ہے موبائل کے اندر تو ہم نماز کے بعد فوراً دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی آپ سنیے کہ قرآن کریم 1400 سال سے ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمارے درمیان میں ہم کو پڑھ کر بتایا، سمجھا کر بتایا، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم امام صاحب کو آ کر پوچھے کہ سورہ فاتحہ کی ہم کو تفسیر بتا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اس لیے انسان قرآن کو سمجھے، قرآن کو اپنی زندگی میں پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، آپ کے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، تلاوتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عطیات اور صدقات کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی دین کے لیے کوشش کرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سرخروئی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما مولا بڑے گنہگار ہے مجرم ہے سیاہکار ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے تو ہی گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے پل پل کے گناہوں کو معاف فرما دے صغائر گناہوں کو بھی معاف فرما دے کبائر کو بھی معاف فرما دے مولا تجھے جانے انجانے میں ناراض فرمایا ہے مولا تیری نعمتیں کھا کھا کر تجھے ناراض کیا ہے زندگی کا اکثر وقت تیری نافرمانی میں گزارا ہے تیری ناشکری میں گزارا ہے مولا معاف فرما دے مولا تو نے معاف نہیں فرمایا تو دنیا کی کس در پر جا کر بھیک مانگیں گے مولا تیرا ہی در ایسا ہے جہاں انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا مولا راتوں کو لوگوں کے در بند ہو جاتے ہیں مولا تو راتوں کو اپنے در کو کھول دیتا ہے تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی اپنی مصیبت کو دور کروانے والا ہے کوئی اپنی مغفرت کروانے والا ہے کوئی میری رحمت کو مانگنے والا اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں تیری رحمت عطا فرما تیری مغفرت عطا فرما تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما مولا زندگی ایمان والی عطا فرما موت بھی ایمان والی عطا فرما قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ زندگی نبی کی زندگی والی عطا فرما اور قیامت کے دن نبی کی صف میں کھڑا فرما صحابہ کی صف میں کھڑا فرما فرعون اور حامان اور قارون کے صف میں کھڑے رہنے سے حفاظت فرما مولا قرآن سے محبت عطا فرما قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا قبر کی اندھیری رات میں جانے سے پہلے مولا اپنی قبر کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما اعمال سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جہاں پر دوست بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے جہاں پر ماں باپ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے جہاں پر بیٹے بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے اولاد بھی چھوڑ کر چلی جائے گی وہاں پر تیرے سوا کوئی نہیں ہے وہاں پر مولا قبر کو تیرے اعمال سے اور تیری رضامندی سے تیری رحمت سے اس کو منور کرنے کی تیرے نور سے اس کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تجھے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے مولا اس دنیا کے اندر بہت سے بچے اور نوجوان ایسے ہیں مولا جو تیری نعمتوں سے محروم ہیں مولا کئی جگہوں کے اوپر لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے مولا بچے بھوکے سو رہے ہیں مولا ان کے پاس کپڑے کا انتظام نہیں ہے مولا ہمارے بچوں کے کپڑے گھروں میں آ چکے ہیں ان کے کپڑے آج بھی خون میں رنگے ہوئے ہیں مولا ان کے بال خون میں رنگے ہوئے ہیں مولا ان کے ماں باپ نہیں ہے جو ان کو انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف اور مسجد کی طرف لا سکے مولا وہ بچہ بھوک کے مارے تڑپ کر سو جاتا ہے پھر اٹھتا ہے اور خالی برتن کو لے کر گھومتا ہے مولا تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مولا تمام کے اوپر رحم فرما کرم فرما تمام کی مغفرت فرما مولا تمام کے اوپر تیرا رحم اور کرم نازل فرما مولا ہم تیرے ناشکرے ہیں تیری بڑی نعمتیں کھا کھا کر ہم نے تیری ناشکری کی ہے مولا تو نے بہترین لباس دیا ہے بہترین کھانا دیا ہے بہترین مکان اور بہترین زندگی دی ہے پھر بھی تیری عبادت کا جو حق ہونا چاہیے ویسا ہم نہیں کر پاتے ہیں مولا مولا ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما نماز میں قبولیت عطا فرما مولا آج مسجد کے لیے جن حضرات نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا ہے ان کے مال خرچ کرنے کو بھی قبول فرما ان کے صدقہ اور عطیات دینے کو بھی قبول فرما مولا ان کے لیے شب قدر متعین فرما کہ اس رات کے اندر ان کا خرچ کرنا مولا ہزاروں لاکھوں کے برابر ہو جائے جو قیامت کے دن ان کو کئی سالوں کی نیکیاں لے کر ان کے لیے یہ صدقہ کھڑا ہو جائے مولا تو نے فرمایا ہے ان الصدقۃ تدفع البلاء کہ صدقہ یہ مصیبت کو دور کرتا ہے مولا جنہوں نے نبی کے اللہ تیرے گھر کے خاطر اپنا مال خرچ کیا ہے مولا ان کی زندگی کی تکلیف کو دور فرما مولا جنہوں نے تیرے گھر
گھر کے خاطر اپنا مال خرچ کیا ہے، مولا تو اس کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ مولا جو حضرات تمنا رکھتے ہیں ان کو اللہ کے تیرے راستے میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن حفاظ نے قرآن سنایا ہے ان کے قرآن سنانے کو بھی قبول فرما، قرآن سننے والوں کے سننے کو بھی قبول فرما، مسجد کے منتظمین کے انتظام کو مولا قبول فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ بنا۔ مولا ایک ایک سجدے کو مولا آخرت کے اندر ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنا، ترقی کا ذریعہ بنا، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنا۔ مولا جیسی تیری عبادت کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان تو بہترین بدلہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد الحرام کی حفاظت فرما، پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد اور مکاتب اور تمام تیرے دین کی درسگاہوں کی حفاظت فرما، تیرے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہر دعا کو قبول فرما، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔